اس سے پوچھا جائے گا۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں ہر انسان رہنے کے بعد دیکھتا ہے اسے نفع بھی ملتا ہے، اسے نقصان بھی ملتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے شریعت کے احکامات مسلمان کے لیے ہیں، شریعت کے احکامات انسان کے لیے ہیں، حیوان کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جنت یا جہنم کا راستہ ہے، حیوان کے لیے نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے قرآن ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اللہ کے نازل کیے جتنے احکامات ہیں۔ اب انسان ان احکامات پر چلتا ہے پھر تو اس کے لیے نجات ہے، لیکن اگر وہ آدمی حیوانوں کی طرح زندگی گزار دے، ان احکامات کو چھوڑ دے، گویا یہ آدمی ناکامی کا راستہ اپنا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ فصل گھر میں لاتے ہیں، اب شریعت کا حکم یہ ہے جس آدمی نے فصل کو زمین میں بویا پھر گھر میں لے آیا، شریعت کا حکم ہے اس فصل پر زکوٰۃ ہے جسے عشر کہا جاتا ہے، اور یہ آدمی جیسے جیسے اپنی فصل سے عشر نکالتا ہے اس کی وہ رقمہ جو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتا ہے، وہ حلال بن جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم سوچیں اس زمانے میں ہر آدمی فصل بوتا ہے اور سینکڑوں کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے بوریاں گھر میں لاتا ہے، لیکن غریب کو یہ چیز نہیں ملتی۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے مسلمان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا اگر میری 50 بوریاں ہوئیں اور 5 میں نے غریب کو دے دی، کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں اس کی وجہ سے میرے رزق میں تھوڑ اور کمی نہ آ جائے۔ مسلمان نے جب یہ سوچ لیا، جب مسلمان نے عشر کو روک لیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے رزق کو ناپاک کر دیا۔ اب اس کی محنت سے فصل گھر میں آئی، اس نے لقمہ کھایا، سمجھا کہ حلال کا ہے، حالانکہ مشتبہ لقمہ کھا کر نماز پڑھتا ہے، نماز ادا نہیں ہوتی، روزہ رکھتا ہے، روزہ ادا نہیں ہوتا، حج کے لیے چل پڑتا ہے، حج ادا نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ آج ہم اس دور میں پہنچ گئے کہ ہم سمجھتے ہیں مال سے زکوٰۃ نکالیں گے مال کم ہوگا، ہم گندم سے عشر نکالیں گے گندم کم ہو جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال سے زکوٰۃ نکالیں مال پاک ہو جاتا ہے، گندم سے عشر نکالیں گندم پاک ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف انسان سمجھتا ہے یہ نکل گیا گندم سے عشر تو کم ہو گئی، حالانکہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت دے دیتا ہے۔ آج مسلمان نے ایک نظریہ بنا لیا، کثرت کا نظریہ ہے، زیادہ کا نظریہ ہے، حالانکہ علماء مسلمانوں کو بتاتے ہیں کثرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کے گھر میں 10 بوریاں ہوں گی لیکن اس نے عشر نکالا ہوگا، وہ پورے سال اطمینان سے کھائے گا، اس کی عبادتوں کے اندر نور ہوگا، وہ گناہ کرے گا، گناہ کی وجہ سے اسے رن ملے گا۔ لیکن ایک آدمی کی 100 بوریاں ہوئیں، اس نے 10 بوریاں غریب کی دبا لی، عشر کو گھر میں رکھ لیا، اب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، نیکی کرنے کی وجہ سے اسے سرور نہیں ملتا، گناہ کرتا ہے اسے غم نہیں ملتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ جب آدمی عشر چھوڑ دیتا ہے، جب آدمی اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ بے موسم کی بارشیں برساتا ہے۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اللہ بارش روک لیتا ہے، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بارشیں یوں آتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ عذاب کی صورت میں، امتحان کی صورت میں بھیج رہا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے رزق کو پاک کرنا ہے۔ جس آدمی نے بھی زمین میں فصل بوئی ہے، ہر 10ویں بوری کسی غریب کا حق ہے، ہم نکالیں گے اپنی گندم سے،
ہمارا رزق بھی پاک ہوگا، رزق پاک ہو گیا، اولادیں فرمانبردار ہو جائیں گی، ہم دنیا سے جائیں گے، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔